بھی فوتگی ہوئی تھی، آج بھی فوتگی ہوئی ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے کہا چلو موت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور صرف ورثاء کے لیے یہ چند باتیں مزید میں عرض کر دیتا ہوں۔ عام طور پر ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جو بندہ فوت ہو جائے، اس بعد اس کا جو مال رہ جاتا ہے تو وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کا مال رہ جائے تو اس کا مال 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصے میں اس کا گور و کفن ہو جاتا ہے اسی مال میں، اس کے لیے کفن کا بندوبست، اس کے لیے قبر کا بندوبست اسی کے مال میں سے ہو جائے۔ اور اگر کوئی کہہ دے، کوئی یار دوست آشنا کہ بھئی میں اپنی طرف سے اس کے لیے کفن کا بندوبست کرتا ہوں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو اسی کے مال میں سے اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے تو گور و کفن کے لیے پیسے الگ ہو جائیں گے اس کے، پھر دوسرے نمبر پر اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے ذمے اگر کسی کا قرض ہے تو اس کے مال میں سے وہ قرض دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ دوسرے حصے میں اس کا قرض دیا جائے گا، اور یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ آیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے ذمہ تو قرض ہے اور اتنا اتنا قرض ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اس نے وراثت میں کوئی چیز چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے، کوئی مال چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اتنا اتنا مال بھی اس نے چھوڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک اور جنازہ آیا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جواب دیا کہ اس کے ذمہ قرض ہے، اتنا اتنا قرض ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے وراثت میں کوئی مال چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس نے تو کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا آپ اس کا جنازہ پڑھے، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام پیچھے ہو گئے۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ میرا یہ بھائی نبی علیہ السلام کے جنازے سے محروم ہو رہا ہے، اور وہ بھی قرض کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے ہوئے، نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس کے ذمے جو قرض ہے وہ میں دے دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تم دے دو گے؟ اس نے کہا کہ میں دے دوں گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نبی علیہ السلام آگے ہوئے اور اس کا جنازہ پڑھا لیا۔ ابھی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام ایک قرضدار کے جنازے سے پیچھے ہو رہے ہیں، قرضدار کے جنازے سے پیچھے ہو رہے ہیں، تو اس سے اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ قرض ادا کرنا کتنی اہم چیز ہے، ضروری چیز ہے۔ اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ قبر میں اور حشر میں انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے دوسرے حصے میں یہ کام کرنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی فوت ہوا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے گور و کفن کا بندوبست ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو وہ قرض دے دے۔ عام طور پر ہمارے علاقوں میں یہاں یہ چیز نہیں ہے، باہر ملکوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ پھرتی ہے باقاعدہ کہ ہمارے یہ والد کس کے ساتھ لین دین کرتا تھا، کس سے سودا خریدتا تھا، کہاں، تو ان سب سے وہ معلومات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے والد کے ذمے آپ کا کوئی قرض تو نہیں تھا، اگر قرض ہوتا تو وہ قرض دے دیتے تھے۔ اس وجہ سے ورثاء کو یہ چاہیے، یہ بات میں نے وہاں بھی کہی تھی، اپنے محلے میں بھی وہاں بھی فوتگی ہوئی تھی، تو اس چیز کو اپنے اوپر لازم کریں، ڈھونڈیں، دیکھیں کہ کس کس کے ساتھ ہمارے جو متوفا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کس کے ساتھ لین دین تھا، کس کے ساتھ لین دین نہیں تھا، کسی کا اس کے ذمے قرض تو نہیں تھا، تو وہ قرض جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔
پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت بھی، اس کا پیسہ بھی اسی کے مال سے جدا کیا جائے گا۔ باقی جو تیسرا حصہ رہ جاتا ہے وہ اس کے ورثاء میں جو ہے وہ برابر تقسیم ہوتا ہے، اس میں بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ عام طور پر بیٹوں کو تو حصہ دے دیا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند ضروری باتیں تھیں جو عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔